نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. معزز سامعین حضرات، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ نماز کے لیے تشریف لائیں. اللہ ہمارا نماز کے لیے یا نبی انتہا قبول فرمائے. معزز سامعین حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست اور 2025 چل رہا ہے. اسی 15 اگست کے دن ہمارا ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا تھا. اسی کو ہم جشن یوم آزادی کے تعلق سے ہر سال خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ اس دن ہندوستان کے لوگوں کو انگریز سامراج سے اور اس کے ظلم و جبر سے آزادی ملی تھی. یہ ہندوستان آپ کو معلوم ہے کہ یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. یہاں کی مٹی سونا اگلتی ہے. جس طریقے کے مصالح وغیرہ کی یہاں پر جو ہے زرخیز جو ہے اس کی پیداوار ہے، دنیا میں اس طرح کی پیداوار کہیں نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ انگریز کی ناپاک نظر اس ملک پر پڑی. وہ اس کو جو ہے غاصبانہ طریقے پر اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اور اس نے کیا بھی 200 سال تک اس ملک پر غاصبانہ اس کا تسلط رہا ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز کا ہندوستان کے اندر آنا جانا 1498 سے شروع ہوا تھا. 1498 سے آنا جانا ہے، اور 1601 کے اندر باقاعدہ منظم طریقے سے ان کا قافلہ بمبئی کے ساحل پر اترا، اور وہاں سے انہوں نے ایک تجارت کا نام دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں. مغلیہ سلطنت چل رہی تھی، ان سے عہد نامہ لکھوایا کہ ہم یہاں فقط تجارت کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس کو تجارت کو اتنا فروغ دیا اور اتنی تجارت کو چمکایا کہ اکثر معیشت اور سارا بزنس جو تھا وہ سارا انہی کے ہاتھ کے اندر آ گیا. جب اس کے ہاتھ کے اندر پوری معیشت آ گئی
اس کے بعد اس نے انتظامی امور کے اندر مداخلت شروع کر دی تھی. اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ پایا. سب سے پہلے آج ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو ہم لوگوں کے سلیبس کے اندر ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر بتایا جاتا ہے، وہ 1857 بتایا جاتا ہے کہ آزادی کی جنگ کب ہوئی؟ 1857. لیکن یہ تاریخ جو ہے یہ وہ ہے کہ اس کے اندر مشترکہ طور پر برادران وطن میں مل کر 1857 کی جنگ لڑی. لیکن اس سے جو ہے برس سینکڑوں برس پہلے آزادی کی جنگیں مسلمان شروع کر چکے تھے. سب سے پہلی جنگ 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کی نانا نے، جس کا نام وردی علی نام کتابوں کے اندر آتا ہے، انہوں نے انگریز سے لڑی. وہ سمجھ گئے تھے کہ انگریز کے منصوبے کیا ہیں. اور اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے بنگال کی سرزمین پر جو وہ رہتے تھے، اور اس نے جو ہے پلاسی کی جنگ لڑی. یہ 1756 کی بات ہے. 57 تو ابھی 100 سال بعد آنا ہے. پلاسی کی جنگ لڑی نواب سراج الدولہ نے، اور لاکھوں کی فوج سے اس نے مقابلہ کیا. یعنی لاکھوں کی فوج، تقریباً 1.25 لاکھ کی فوج اس کے پاس تھی، اور ادھر صرف فقط 13,000 انگریز تھے. لیکن انگریز نے جو ہے اس کے وزراء کو، ان لوگوں کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں زمینیں دیں گے، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے، تم اس کے قتل کرنے دو. انہوں نے راستہ ہموار کر دیا کہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے اپنے وزراء نہیں آئے، اور اس طریقے سے نواب سراج الدولہ کی 1756 کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. اس چیز کو سب سے زیادہ جو محسوس کیا تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مجدد الفطانی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ سرہندی ہیں، سرہند کے اندر ان کا مزار مبارک ہے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انگریز کے ارادے کیا ہیں. یہ فقط تجارت کرنا نہیں چاہتے، یہ ہم سے ہمارا ملک بھی چھیننا چاہتے ہیں. انہوں نے جب لوگوں سے بتایا تو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اتنی دور سے آئے ہوئے لوگ، برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ ہندوستان پر کیسے قابض ہو سکتے ہیں. حضرت شیخ سرہندی کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے تلامذہ اور اپنے متوسلین کو یہ چیز باور کرا دی تھی. انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اور یہ چیز منتقل ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس چیز کو سمجھا کہ انگریز کیا چاہتا ہے، لیکن ان کی عمر نے ساتھ نہیں دیا. تو انہوں نے ان کے جو اپنے جو ہے لائق فرزند تھے، شاہ ولی اللہ کے لائق فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہوں نے تو 1803 کے اندر فتویٰ دیا تھا. لیکن یہ بھی بہت بعد کی بات ہے. 1799 کے اندر سلطان ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے جو ہے سرنگار پٹنم کے اندر جو ہے انگریزوں سے جنگ لڑی ہے. لیکن انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے سب سے بڑی چٹان اگر کوئی ہمارے سامنے ہے وہ ٹیپو سلطان ہے، جب تک یہ راستے سے نہیں ہٹے گا ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس کو بھی خوف تھا کہ ٹیپو سلطان بڑا بہادر ہے. اتنا خوف تھا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سلاتے تھے تو یہ کہہ کر سلاتے تھے کہ سو جاؤ بیٹا ورنہ ٹیپو آ جائے گا، کہ مائیں ڈرایا کرتی تھی. ایسا بہادر تھا سلطان ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ. لیکن انگریز نے جب دیکھا کہ اس کو قبضے میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس نے وہاں بھی وہی چیز دیکھی جو نواب سراج الدولہ کے اندر. اس نے وہاں پر میر جعفر کو لالچ دیا تھا. میر جعفر نے جو اس کا وزیر تھا اس نے غداری کی تھی، اپنوں نے ہی غداری کی تھی، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا. اسی طریقے سے انہوں نے یہاں بھی وہی فارمولہ اپنایا. اس کا جو وزیر تھا میر صادق، جو منافقوں میں سب سے پہلے نام اگر آتا ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر تو میر جعفر میر صادق کو دنیا کبھی نہیں بھول سکتی. انہوں نے وہ منافقت کری ہے کہ اپنے بادشاہ کو انہوں نے قتل کرایا ہے، شہید کرایا ہے. تو میر صادق کو لالچ دیا بہت زبردست زمین دینے کا. تو اس نے کیا کیا کہ انگریزوں سے جنگ لڑ رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. سلطان ٹیپو سلطان کو خود جنگ کے اندر آنا پڑا اور کسی بھی آدمی نے کام نہیں کیا. ان کے تمام وزراء، تمام لوگ جو ہے بک چکے تھے. ادھر جو ہے جنگ ہو رہی ہے، مقابلے میں انگریز آ چکا ہے. ادھر ان کا وہ میر صادق کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ آؤ تنخواہ لے لو، تنخواہ لے لو. ادھر ذہن منتشر کر دیتا ہے اور ادھر جو ہے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو جاتے ہیں. دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں، بے شمار لوگوں کو جو ہے قتل کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ
شہید ہو جاتے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو انگریز کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو انگریز کی غلامی کے لیے دے دو تو اب تمہاری جان بچ جائے گی. تو سلطان ٹیپو نے کیا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میرے نزدیک شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کہ 100 سال کی زندگی ایسی ہو کہ اس میں لوگ تنقید چاٹتے رہے, ایسی زندگی نہیں چاہیے. مجھے ایک دن کی زندگی شیر کی طرح جینا ہے. تو آپ نے جو ہے اس طریقے سے اپنی جام شہادت دے کر, جام شہادت نوش فرما کر اپنا نام شہیدان وطن کی فہرست میں لکھوا لیا. 4 مئی 1799 کو آپ کی شہادت ہوئی. شہادت ہونے کے بعد انگریز اس سے اتنا خوف زدہ تھا, اتنا رعب تھا آپ کے چہرے پر کہ لاشے کے پاس بھی انگریز کے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. دور سے ڈھلے مار مار کر دیکھا کہ روح پرواز کر گئی یا نہیں, رمق تو باقی نہیں ہے. کسی جنرل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جبکہ ان کی روح پرواز ہو چکی تھی, اس کی لاشے کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. آپ اندازہ لگائیے کیسا شیر تھا. جب ان کو تسلی ہو گئی, ڈلے مار مار کر دیکھا کہ ہاں اب کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جا کر جو ہے جنرل ہارٹس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کو یقین تھا کہ چٹان جو ہمارے سامنے تھی یہ ہٹ گئی ہے, اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ 1799 کی بات ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. اس سے پہلے تو بے شمار اس طرح کی جنگیں ہوئی ہیں. اب 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ انگریز جو ہے ہندوستان پر قابض ہو گیا ہے اور وہ دھیرے دھیرے دہلی کے اندر پہنچ گیا ہے, اور اس نے لال قلعے پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے, اور اس نے کہا کہ ملک خدا, خلق خدا کی, ملک بادشاہ کا, اور حکومت آج کے بعد کس کا چلے گا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. اور انگریز نے بڑے ظلم و ستم اس وقت ڈھائے. ایسے نازک حالات کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے, اپنا ایمان بچانا ہے اور ہندوستان کو بچانا ہے, اور جو ہے اس کی فوج کے اندر داخل ہونا حرام ہے. یہ فتویٰ دینا ایسے حالات کے اندر بہت بڑی ہمت اور جواں مردی کی بات ہے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی سرگوشی کرتا تھا, انگریز کا جاسوسی نظام اتنا زبردست تھا کہ اس کو فوراً پتہ چل جایا کرتا تھا اس نے ہمارے خلاف بات کی ہے, اور ان کو کئی مختلف سزائیں دی جاتی تھی. کبھی ان کو مالٹا کی کالے پانی کی جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا, بے شمار سزائیں وہ دیا کرتا تھا. اتنا زبردست نظام تھا جاسوسی کا. ایسے نازک حالات کے اندر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا. اس فتوے کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کے بدن پر مچھلیوں کا لیپ کر دیا گیا, آپ کو برس کی بیماری ہو گئی تھی, مختلف طریقے سے سزائیں دی جاتی رہی. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے 1800 تقریباً 18 کے اندر یا 19 کے اندر آپ کے جو ہے کچھ کلامی ذاتیں احمد سعید اور اسماعیل شہید علیہ الرحمہ, انہوں نے تقریباً 1831 تک اس قدر جو ہے پورے ہندوستان کے دورے کیے, مختلف جگہ جا کر لوگوں کو سمجھایا اور ان کو بتایا, اور جو ہے ان کو باور کرایا کہ انگریز ہم سے ہمارا ہندوستان چھیننا چاہتا ہے, اور فقط ہندوستانی نہیں, یہ ہم سے ہمارا ایمان بھی چھیننا چاہتا ہے. اور انہوں نے پھر جو ہے تحریک بالا کوٹ چلائی, اور تقریباً 1831 کے اندر بالا کوٹ کے اندر ان دونوں جو ہے اللہ والوں نے جام شہادت نوش کیا. مختلف جنگیں چلتی رہی اور مختلف تحریکیں اڑتی رہی. کبھی تحریک ریشمی رومال ہے, کبھی تحریک بالا کوٹ ہے, کبھی ترک موالات ہے, کبھی ہندوستان چھوڑو, کبھی جنگ آزادی, یہ مختلف تحریکیں چلتی رہی. انگریز پریشان تھا کہ یہ تحریکیں بار بار سر کیوں اٹھا رہی ہیں. ایک تحریک ختم کرتے ہیں, دوسری تحریک شروع ہو جاتی ہے. اس نے برطانیہ سے رابطہ کیا, وہاں کے تجزیہ نگاروں نے بتایا کہ یہ تحریکیں اٹھتی رہیں گی جب تک تم جو ہے علماء کو ختم نہیں کرو گے, قرآن کو ختم نہیں کرو گے, ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم نہیں کرو گے, یہ تحریکیں چلتی رہیں گی, اٹھتی رہیں گی. انگریز نے اس پر عمل کرتے ہوئے تقریباً 3 لاکھ کے نسخے قرآن کریم کے نظر آتش کیے. دہلی کے اندر ہزاروں مدرسے تھے, ان کو جو ہے ختم کر دیا, اور اس طریقے سے علماء کرام کو بے شمار طریقے سے ان کو پھانسی کے پندوں پر لٹکایا گیا. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت راستے کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس پر کسی عالم دین کو جو ہے پھانسی نہ دی گئی ہو.
تھامسن ایک مؤرخ ہے، وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی کے اندر کیمپوں کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، مجھے کچھ گوشت جلنے کی بو محسوس ہوئی، میں نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ انگریزوں نے بڑا گڈھا کھوڑا ہوا ہے، ایک بڑا گڈھا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، 40 علماء کو لایا جاتا ہے، ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، خنزیر کی کھال کے اندر ان کو بند کیا جاتا ہے اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر 40 کو اور لایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے تمہیں بھی ایسے ہی ڈال دیا جائے گا، یا تو انگریز کی مخالفت کرنا بند کر دو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو تھامسن لکھتا ہے کہ ان نوجوانوں میں، ان اللہ والوں میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اپنے قول سے پیچھے ہٹ جاتا، جان تو دے دی لیکن انگریز کی غلامی انہوں نے قبول نہیں کی۔ بے شمار طریقے سے یہ ملک ہمیں ایسی تھوڑی آزاد ہو گیا، بڑی بڑی اس کے اندر قربانیاں رہی ہیں۔ مولانا محمود دیوبندی جن کو مالٹا کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا، آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج کے اندر داخل ہونا حرام ہے، اور مالٹا کی جیل کے اندر، وہ کالے پانی کی جیل، آپ کو مختلف طریقے سے سزائیں دی جاتی رہی، آپ کے بدن کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان سے داغا جاتا تھا اور بے شمار سزائیں دی جاتی تھی، اور انگریز ان سے یہی مطالبہ کرتا تھا کہ انگریز کی مخالفت کرنا بند کر دو، انگریز کے خلاف فتویٰ دینا بند کر دو، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ میری جان تو جا سکتی ہے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تیرے حق میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، میں تو بلال کا وارث ہوں، حضرت بلال کو کیسے تکلیفیں دی گئی تھی، میں تو خباب کا نام لیوا ہوں، ان کو کیسے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، میں تو بی بی سمیہ کا فرزند ہوں، ان کو کس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مختلف طریقے سے قربانی دی جاتی رہی، تب جا کر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یک اکیلے مسلمان انگریز سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب 1857 کے اندر مختلف برادران وطن کو لے کر جو ہے یہ جنگ لڑی گئی، اس کے بعد بھی آزادی نہیں ملی، 1857 رہا اور اس کے بعد پھر مختلف جنگیں چلتی رہیں، تب جا کر میرے بھائی بزرگوں دوستوں 1947 میں جا کر ہمارا ملک یہ آزاد ہوا، جب اتحاد رہا لوگوں کے اندر، تمام برادران وطن کے اندر اتفاق ہوا، ایکتا ہوئی، اور اس ایکتا کے نتیجے میں تن کے گورے من کے کالے انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اتحاد اتفاق کی ایسی طاقت ہے، اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو ہے فرقہ پھیلاتی ہیں اور فتنہ پھیلانے کا کام کر رہی ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی میں کوتوالی کی طرف تھا، جامع مسجد میرا کسی وجہ سے جانا ہوا تھا، کوتوالی کے سامنے جو کلی ڈالی گئی ہے، جو روڈ پر کلی وغیرہ سے وہ فلاور وغیرہ بنا دیتے ہیں، اس میں سے ہرا کلر بالکل غائب ہے۔ آپ روڈ پر کہیں چلے جائیں، ہاپور روڈ پہ چلے جائیں، ہرا کلر آپ کو اس کے اندر نہیں ملے گا، جبکہ ترنگے کے اندر ایک ہرا کلر بھی ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے، اورنج ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے۔ اور ادھر پھر مجھے ادھر رشید نگر اور ادھر شوکت کرونی جانا تھا، کہیں پر بھی ہرا کلر نہیں ہے، اورنج اور وائٹ ہے اور یلو ہے، گرین کلر کو ختم کر دیا۔ اب یہ کیا وجہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اگر یہ حالات چلتے رہے تو ملک ہمارا ترقی نہیں کر سکتا، اور یک بعد دیگر فتنے اٹھتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور جو ہے لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ تو دوسری جگہ کے لوگ ہیں اور انہیں تو یہاں سے جانا چاہیے، جب تک یہ بات چلتی رہے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں پر بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس یہاں پر ہے۔ ہمارے پاس آپشن تھا جانے کا، لیکن ہم نے بائی چوائس اس کو چنا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو چنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ بڑی علماء کی قربانیاں رہی ہیں، سب سے زیادہ تو پہلے علماء کی قربانی رہی، بعد میں 1857 کی جنگ لڑی گئی، کیونکہ علماء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نور عطا فرمایا۔ فراست کا حدیث میں ہے اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فہم و فراست سے بچو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ وہ بھاگ گئے تھے، لوگوں کو جب تک پتا بھی نہیں تھا انگریز کیا چاہتا ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ انگریز کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے پرخوں کا خون اس کی مٹی میں شامل ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جدا بدن سے نہ اب یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ اب یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے
اب نہ بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے نہ کرنا، یہی جیے ہیں یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے۔